مقام نبوت بھی اس وقت کئی جہتوں سے حملوں کی زد میں ہے. یعنی ایک تو دعوی نبوت کے لحاظ سے، جس طرح کہ ہم نے 7 ستمبر والی گفتگو میں بتایا کہ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوی نبوت نہیں کر رہے، لیکن شریعت اس کو دعوی نبوت ہی کہتی ہے. جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعوی نبوت ہے. یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے. زبان عبد القادر کی تھی اعلان خدا کا تھا. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا. جب اس نے فرشتے نے گواہی دی فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعوی نبوت ہے. ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا. غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی خواہش، میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. مولا میں خوش ہو جاؤں گا، مولا میں راضی ہو جاؤں گا. مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں، میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا اے معین الدین میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عمر مبارک کافی ہو گئی تھی، تو بڑھاپے میں آپ نے ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ کریم میں بوڑھا ہو گیا، تیرے تک پہنچتے کوئی آسان طریقہ نہیں کہ بندہ تیری بارگاہ تک پہنچ جائے. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی با یزید میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ آواز عرض کیا یا اللہ میں تو ان کا ایک ادنا غلام ہوں. تو آواز آئی کہ ان کے نالین پاک سے اٹھنے والی دھول کو با یزید اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، تو وہ دھول مبارک جو ہے جب تمہاری آنکھوں کا سرما بن جائے گی تو لمحوں میں تم میرے تک پہنچ جاؤ گے. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے. ایک چیخ نکلی، عرض کیا باری تعالیٰ اب اپنی تجلی ہی دکھا دے، اندر تو جا نہیں سکتی، اپنی تجلی ہی دکھا دے. فرمایا میری تجلی دیکھنی ہے تو دیکھ. اوپر جو نگاہ اٹھائی تو خون کا بحر بے قرار نظر آیا. باری تعالیٰ یہ خون کیسا ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں کیسی ہیں؟ فرمایا رابعہ یہ وہ عاشقان حق ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے عشق میں، میری طلب وصال میں، میری قربت کی طلب میں گزار دی. یہ ان کی آرزوؤں کا خون ہے، یہ ان کی آرزویں چیخ و پکار کر رہی ہیں. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے.
حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دن اور ہر رات میں ایک ایک بار قرآن کریم ختم کرتے، اور جب ختم قرآن فرما لیتے تو غیب سے آواز آتی، اے معین الدین ہم نے تیرا قرآن قبول کیا. سبحان اللہ. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے. فرماتے 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، پراٹھے کہتے ہو روغنی روٹی کو، پراٹھا شیر مال لے کر آئے، دودھ کا پیالہ اور مجھے لا کے دیا، کھاؤ، میں خضر ہوں، اللہ نے بھیجا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے. لیکن غوث پاک محبوب ہے، فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا، جب وہ کہے گا تو. غیب سے آوازیں آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. غوث پاک کو کون قسمیں دے رہا؟ اونچی. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے. یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے. تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ بھائی جڑیں بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو. پھر اگلی قسط میں چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کے کفر کے لیے جو پٹیشن ہے وہ میں فائل کروں گا، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے. آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ان کے بابوں کے ڈالے ہوئے کام سامنے آئے ہوئے ہیں، کسی نے بھی نہیں تھا بچنا. اس لیے چپ کر کے اپنی عزت بچائیں، ٹھیک ہے. باقی میرے ہاتھوں سے کسی کی عزت نہیں بچنی ہے. میں نے آپ لوگوں کی عزت تار تار کرنی ہے اس اعتبار سے کہ جو کچھ آپ نے دین کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ کیا ہے. میری ذاتی دشمنی آپ کے ساتھ کوئی نہیں. آج بھی آپ رسول اللہ کے قدموں میں آ جائیں اور اپنے بابوں کو چھوڑ دیں. آپ میرے امام، میں آپ کا مقتدی.